عزت کے لیے تواضع کر، تیرا رب جو تجھے عطا فرما دے اس پہ راضی ہو جا، تواضع کر، کوشش کر، محنت کر، پھر اس کے صلہ میں تیرا رب تجھے جو عطا فرما دے اس پہ راضی ہو جا، تو رب کی عطا پر راضی ہو جائے گا تیرا رب۔ سبحان اللہ، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جو تو اپنے رب کی تھوڑی عطا، تھوڑے رزق پر راضی ہو جا، اللہ تعالیٰ تیرے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے گا۔ تو اپنے رب کی رضا پہ راضی ہو جا، تیرا رب تیرے ساتھ راضی ہو جائے گا۔ اور تیسری چیز جو میرے قریب آقا تاجر ارب جم شفیع معظم رحمۃ اللہ شاہ فرمائی، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کر، اللہ تعالیٰ کے حضور تو پکا ایمان والا ہو جائے گا۔ یعنی اپنے ہمسائے کے ساتھ جب تو حسن سلوک کرے گا پکا ایمان والا ہو جائے گا۔ ہمسایہ عربی میں اس کو جارون کہتے ہیں، فارسی زبان کا لفظ ہمسایہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، پنجابی میں گوانڈی کہہ لیتے ہیں۔ ہمسایہ جس طرح ہم مکتب، ہم راہ، ہم سبق، ہم سبق دونوں کا سبق ایک ہے، ایسے ہے نا، ہم راہ دونوں کا راستہ ایک ہے، ہم سایہ گویا دونوں کا سایہ ایک ہے، ہم سایہ گویا دونوں کا سایہ ایک ہے، یعنی اتنا قریبی ہے، اتنا قریبی ہے گویا دونوں کا سایہ بھی ایک ہے، اس چیز کو ہم سایہ کہتے ہیں، گویا دونوں اتنے قریب ہیں۔ اس سے مراد صرف وہ نہیں ہے کہ جو تیرا ہمسایہ گھر کے اعتبار سے ہو کہ تیرا اور اس کا گھر ایک دوسرے کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس بنا پہ وہ تیرا ہمسایہ ہے، صرف وہ تیرا ہمسایہ نہیں ہے بلکہ جو تیرے ساتھ بیٹھا ہے یہ بھی تیرا ہمسایہ ہے، اس کا بھی حق ہے، اس کا بھی کیا ہے بھلا حق ہے، اس کا حق بھی پورا کر۔ جو تیرے ساتھ ہم سفر ہے وہ بھی تیرا ہمسایہ ہے، اس کا حق بھی پورا کر۔ جو تیرا ہم سبق ہے وہ بھی تیرا ہمسایہ ہے، اس کا حق بھی پورا کر۔ میرے نبی فرماتے اپنے ہمسایہ کا حق پورا کر دیں، اللہ کے حضور تو پکا ایمان والا ہو جائے گا، مومن ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کریم آقا تاجر ارب شفیع معظم رحمت عالم کی خدمت فیض درجت میں کوئی بندہ حاضر ہوا، اسے آ کے کہا یا رسول اللہ فلاں بندہ بہت اچھا ہے، ہم عرف میں اس کو تعریف کہتے ہیں کہ اس نے اس کی تعریف کی۔ تعریف کا لفظی معنی کسی کی پہچان ہے، جو اچھی بھی ہو سکتی ہے بری بھی ہو سکتی ہے، پہچان اچھی ہو یا بری ہو تعریف کہلواتی ہے۔ اصل اس کا ہوتا ہے خوبی کا بیان کرنا، اس کی اچھائیاں خوبیاں بیان کی، جس کو ہم عرب میں تعریف کرنا کہتے ہیں۔ یا رسول اللہ بڑا اچھا بندہ ہے فلاں، بڑا اچھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے قریب فرمانے لگے کیا کبھی تو نے اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا ہے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ کھانا تو کبھی بیٹھ کے نہیں کھایا۔ ٹھیک ہے، کبھی تو نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ نہیں یا رسول اللہ میں نے اس کے ساتھ کبھی سفر بھی نہیں کیا۔ فرمانے لگے کبھی اس کے ساتھ کوئی لین دین کیا ہے؟ اس زمانہ میں درہم اور دینار چلتے تھے، آج کل روپے پیسہ۔ کوئی کام کیا لین دین کا، روپے پیسے دیے ہوں تو نے اس سے لیے ہوں، یا کوئی چیز ادھار دی ہو یا ادھار لی ہو، کبھی اس کے ساتھ لین دین کیا؟ عرض کیا نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا کہ پھر تجھے کیسے پتہ بندہ اچھا ہے؟ پھر تجھے کیسے پتہ چلا؟ پتہ تب چلتا ہے جب عملی طور پر جب بندہ کسی سے پالا پڑتا ہے تب پتہ چلتا ہے۔ اب دیکھیے میرے کریم آقا نے فرمایا تھا کبھی تو نے اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا ہے؟ تھوڑا سا غور کیجئے گا۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، جب آپ درس قرآن کریم کے لیے گلشن سعید میں حاضری دیتے ہیں، تشریف لے جاتے ہیں، تو وہاں اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، ایسے ہے نا، یعنی ایک پلیٹ میں 2 3 4 افراد مل کر کھانا کھاتے ہیں، ایسے ہوتا ہے نا۔ پھر دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ میرا ساتھی کیسے کھانا کھا رہا ہے،
اور میرے لیے چھوڑ کیا رہا ہے؟ سب کو سمیٹ رہا ہے یا میرے لیے بھی کچھ چھوڑ رہا ہے؟ پتہ چل جاتا ہے نا کسی کے لالچی ذہن کے ہونے کا۔ ہے تو بات ایسی ہی، لطیفہ کہہ لیں یا جو کچھ بھی، وہ لطف لطیفہ کا معنی ہوتا ہے۔ گلشن سعید میں الحمدللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں افراد ہوتے ہیں، اور دو دو تین تین چار چار افراد کو اکٹھے بیٹھ کر کھانا پیش کیا جاتا ہے ایک ایک پلیٹ میں، ایسے ہوتا ہے نا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پر کو حلیم کبھی افطاری کے موقع قیمہ بھی پیش کیا گیا تھا، چنے وغیرہ ایسی چیز پیش کی جاتی ہے نا۔ کئی دفعہ بیٹھ کر یہ مشورہ ہوا کہ گوشت پیش کر دیا جائے، خواہ وہ مرغ کا ہو یا وہ بکرے کا ہو یا وہ بڑا گوشت ہو، وہ پیش کر دیا جائے۔ پھر اس بات پر گفتگو کریں تو پھر سوچے نہیں نہ پیش کیا جائے، بھلا کیوں نہ پیش کیا جائے؟ ایک آدمی ایسا ہوگا جلدی جلدی ساری بوٹیاں چن کے کھا جائے گا اور دوسرے کو شوربہ ملے گا۔ ایسی عادت ہے نا لوگوں کی، بتائیے بھلا ہے نا؟ یقیناً ہے نا۔ میرے نبی نے اسی لیے فرمایا تھا اس کے بعد کبھی بیٹھ کے کھانا کھایا کہ تجھے پتہ چلے وہ بندہ اچھا ہے کہ وہ معاذ اللہ تعالیٰ ذہن کا یتیم ہے، وہ ذہنی طور پر کیسا ہے، تیرے لیے کو چھوڑتا ہے یا سب کو سمیٹ جاتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میری نظر سے گزرا یہ سنا، سیدنا امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں حقیقت سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں جو مبنی پر حقیقت ہوتی ہیں، بعض ضعیف ہوتی ہیں، روایات ایسی بھی ہوتی ہیں۔ میں نے پڑھا کہ حضرت سیدنا سیرت کی کتاب میں پڑھا تھا، امام حسن کی سیرت کی کتاب میں، کہ امام حسن حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے تھے، اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ تو سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا، اے بیٹے تم میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کیوں نہیں کھاتے ہو؟ تو عرض کیا اماں جی اس لیے نہیں کھاتا کہ عین ممکن ہے سالن کے کچھ حصے پر تمہاری نگاہ کرم ہو، وہ تمہیں اچھا لگتا ہو وہ اٹھا کے میں کھا لوں، اور آپ کے قلب انور میں تھوڑی سی رنجیدگی پیدا ہو جائے۔ میں آپ کو کبھی بھی رنجیدہ نہیں کرنا چاہتا، اس کی مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ایک سالن میں دو تین طرح کی بوٹیاں ہوں، ایک چھچڑے والی ہے، ایک ہڈی والی ہے، ایک سادہ ہے، تو اب کوئی جلدی سے سادہ سی اٹھا لے کہ چھچڑا کون اتارتا رہے گا، یہ ہڈی کون اتارتا رہے گا، دوسرے کی نگاہ بھی اسی پر ہو تو ایک ہی اٹھا کے کھائے گا نا۔ ایک آلو ہے وہ اٹھا کر، یہاں مجھے یاد آیا میرے کریم آقا تاجدار ایربوجم شفیع معظم رحمت عالم تشریف فرماتے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بارگاہ حریم ناز میں حاضر تھے، کریم آقا کی خدمت میں حاضر تھے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ یتیم تھے، ان کے باپ مالک فوت ہو گئے تھے، ان کی والدہ ام سلیم نے حضرت ابو طلحہ کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ جب میرے کریم آقا مدینہ طیبہ جلوہ فرما ہوئے تو حضرت ام سلیم حضرت انس کو اپنے چھوٹے بچے کو لے کے بارگاہ ساتھ باپ میں حاضر، یا رسول اللہ میرا یہ بیٹا آپ کے گھر کی خدمت کیا کرے گا، یعنی گھر میں کام کاج کرنا، کو پانی لا کے دینا، بازار سے کوئی چیز لا کے دینا، امہات المومنین تو نہیں جائیں گی، گھر میں کوئی نوکر ہونا چاہیے نا، یہ گھر کی نوکری کرے گا۔ حضرت انس فخر کے ساتھ ذکر کیا کرتے تھے کہ الحمدللہ میں نے 10 سال تک رسول اللہ کے گھر کی خدمت کی ہے، نوکری کی ہے، رسول اللہ کے گھر کی نوکری کی ہے، بے تکلفی تھی، گھر میں رہتے تھے، اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھا لیا کرتے میرے نبی کے ساتھ۔ فرماتے میں حاضر خدمت ہے، ایک دردی آیا، اسے بارگاہ ساتھ میں عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام میرے ہاں آپ کی دعوت ہے، آپ نے کھانا میرے ہاں کھانا ہے۔ رسول رحمت کی آتے کریم آتی کہ حضور دعوت کو رد نہیں فرماتے تھے۔ سرکار کا اشارے کرام قدر چند چیزوں کے بارے میں دعوت کو رد نہ کرو، کوئی ہدیہ پیش کرے
رد نہ کرو، کو تقیہ پیش کرے رد نہ کرو، کو خوشبو پیش کرے رد نہ کرو، کو دودھ پیش کرے رد نہ کرو، کوئی سواری پیش کرے رد نہ کرو، اگر کوئی عذر نہ ہو تو، عذر ہو تو رد کر دو، کوئی بات نہیں ہے۔ یعنی آج کل کے زمانہ میں کوئی آدمی کار میں آپ کو بیٹھنے کے لیے کہے کہ آؤ جی بیٹھو، کہاں جانا، میں آپ کو وہاں چھوڑ آؤں، تو آپ انکار کر سکتے ہیں، یہ تو میرا واقف نہیں ہے، اگوائی نہ کر لیں۔ یعنی عذر ہو تو آپ انکار کر دیں۔ آپ کی طبیعت خراب ہے، موشن لگے ہوئے ہیں، کوئی آپ کو دودھ پیش کرتے ہیں، عذر کر سکتے ہیں، یعنی بلا عذر انکار نہ کرو۔ میری بات آپ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے؟ کریم آقا دعوت قبول فرما لیتے تھے، دعوت قبول فرما لی، وہ بندہ دعوت دے کے چلا گیا، تھوڑا سا فاصلہ اس نے طے کیا ہوگا۔ حضرت انس بن کریم آقا کے ساتھ قدر بے تکلف تھے، گھر میں رہتے تھے، اکٹھے کھانا کھاتے تھے، میرے کریم آقا مزہ بھی کبھی کبھی پیار سے فرما لیا کرتے تھے، تو حضرت انس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے۔ جس طرح کو بچہ بڑے کے ساتھ جانے کے لیے عرض کرتا ہے، میں ضد نہیں کہوں گا، عرض کرتا ہے میں نے بھی جانا ہے، تو میرے کریم آقا نے اس درزی کو واپس بلا لیا، بھائی ادھر آؤ، واپس آ گیا، فرمانے گے یہ بچہ میرے ساتھ آنا چاہتا ہے تیرے گھر، کیا اجازت ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اس سے کیا یا رسول اللہ علیہ السلام میرے گھر کے آپ مالک ہیں، ضرور تشریف لائیے۔ پتہ یہ چلا کہ کوئی آدمی کسی کی دعوت کرے کہ آپ میرے گھر کھانا کھانے کے لیے آئیں، تو صاحب خانہ کی اجازت کے بغیر کسی کو ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ جس طرح پیر صاحب جائیں تو 10-12 بندے ساتھ لے جاتے ہیں، اس بیچارے گھر والے کا کباڑا ہو جاتا ہے، اجازت نہیں ہے، ایک کی دعوت کی ایک ہی جائے گا، دوسرے کو ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یا صاحب خانہ سے اجازت لے لیں، میرے ساتھ میرا ڈرائیور آنا چاہتا ہے آ جائیں، میرے ساتھ کو میرا دوست آنا چاہتا آ جائے، صاحب خانہ اجازت دے تو ٹھیک ہے، وگرنہ جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر خود کھانا کھلانا ہو، کیا بولا میں نے کہا، پھر جتنوں کو چاہے لے جائے، کھانا خود کھلانا ہو، جس طرح حضرت جابر کے گھر 1500 کو لے گئے تھے، ہے نا، حضرت جابر کھانا خود کھلانا تھا نا، معجزہ تھا نا، 1500 کو کھلا دیا، لیکن درزی کے گھر ایک کو بھی نہیں لے کے گئے، درزی نے اجازت دے دی۔ یہاں میں ضمناً ایک بات عرض کر لوں کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آپ جو تشریف لاتے ہیں تربیت کے لیے آتے ہیں، آپ کہانیاں سننے کے لیے نہیں آتے۔ حدیث بارکہ ہے کہ کوئی آدمی آپ کو کوئی شے پیش کرے، کہ کسی کے یہاں پر مہمان گئے ہیں، مثلاً اس نے آپ کو چائے پیش کی ہے، کھانا پیش کیا، پانی پیش کیا، شربت بوتل جو بھی پیش کیا، آپ کو اجازت نہیں کہ آپ وہ کسی اور کو پیش کر دیں، نہیں اجازت۔ میری بات کی سمجھ آئی آپ کو کہ نہیں آئی؟ بعض اوقات ایسے ہے نا کہ آپ کسی کے ہاں مہمان گئے، آپ بیٹھے، اس نے آپ کو چائے لا کے دی، کوئی اور آدمی بھی آ گیا، آپ نے چائے اٹھا کے اس کے جی یہ آپ پی لیں، نہیں اجازت، آپ گناہ گار ہو جائیں گے۔ صاحب خانہ مالک ہیں، وہ اس کو دے یا نہ دے، وہ اسے دے یا نہ دے، آپ کون ہوتے ہیں اس کے بعد چیز میں تصرف کرنے والے؟ جتنا آپ نے کھانا ہے آپ کھانا کھائیں گے، باقی صاحب خانوں کو سارا واپس کرنا ہوگا، آپ اسے صدقہ نہیں کر سکتے۔ کوئی منگتا آ گیا، آپ کہیں روٹی اٹھا کے اسے دے دوں، جس طرح ہماری عادت ہے کہ کھانا کھا رہے ہو نا کسی کے ہاں بطور مہمان، کہ بندہ آ کے بیٹھ جائیں، پلیٹ اس کے جی بھائی جی کھانا کھاؤ، کھانا کھاؤ، جی میں کھاؤ جی تھوڑا سا تو کھاؤ نا، تجھے کیا اختیار ہے کسی کے گھر جا کے تصرف کرنے کا؟ صاحب خانہ کھلائے کھانا یا نہ کھلائے، تو نہیں کھلا سکتا، گناہ گار ہو جائے گا، نہیں اجازت۔ بلکہ فقہاء کرام نے یہاں تک ارشاد فرمایا ہے 2 طرح کے کھانے ہیں، کیا بولا میں نے کہا 2 طرح کے کھانے ہیں، دسترخوان پر ایک کھانا یہاں رکھا ہوا ہے خاص مہمانوں کے لیے، اور دوسرا کھانا عام مہمانوں کے لیے ہے۔ جس طرح آپ جانتے ہیں بعض اوقات کو خاص مہمان ہوتے ہیں، ان کے لیے گوشت وغیرہ ہوتا ہے، باقیوں کے لیے دال ہوتی ہے، تو آپ کو اجازت نہیں کہ آپ اپنا ڈونگا آگے دے دیں، یہ بھی لے لو یہ بھی لے لو، نہیں اجازت۔
गुनाहगार हो जाएंगे। जो चीज़ आपकी मलकियत पे है तसर्रुफ उस पे कर सकते हैं, दूसरे की मलकियत पे तसर्रुफ की इजाज़त नहीं है। दूसरे की मलकियत पे तसर्रुफ की इजाज़त मेरे नबी ने भी इस्तेमाल नहीं की है। अब इसके घर मेरे नबी को बुलाया गया था, हजूर ने पूछा ये आए या ना आए, उसका घर था, मेरे नबी उसके घर का खाना इसे नहीं खिलाना चाहते थे, उसने कहा ये आ जाए। हज़रत अनस फरमाते मैं रसूल रहमत के साथ उनके यहाँ चला गया, मेरे नबी उनको जानते थे, बंदा बड़ा गरीब था, मेरे करीम आका तो गरीब परवर हैं, वो तो गरीबों को नज़रअंदाज नहीं फरमाते। उससे कद्दू शी पकाया, कद्दू पकाया मगर इतना थोड़ा कि पानी का शोरबा ही शोरबा था, कद्दू का कोई कोई टुकड़ा नजर आता था, छोटे छोटे टुकड़े कोई को टुकड़ा नजर आता था। रसूल रहमत के सामने अगर कोई टुकड़ा आता, एक ही बर्तन में खा रहे थे, तो मेरे करीम आंखों से लुक़्मे में ले लेते। अनस फरमाते मैंने एक दो मरतबा ये देखा रसूल रहमत वो कतले तलाश करके तनावल फरमा रहे हैं, कोई मेरे लुक़मे में कतला आ जाता, वो टुकड़ा आ जाता, मैं बारगाह सातिमा में पेश कर देता, रसूल रहमत उसको तनावल फरमा लेते। मैंने देखा हुजूर कद्दू को पसंद कर रहे हैं, उसी दिन से मैं भी कद्दू को पसंद करने लगा। ये जो हम कहते हैं ना कि कद्दू को हुजूर पसंद, ये हदीस बरका है जो मैंने आपको सुनाई है। यानी अनस फरमाते हैं कि कद्दू का टुकड़ा मैं बारगाह सातिमा में पेश कर देता। मैं यही बात कह रहा हूँ, हज़रत इमाम हसन यही कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि कौन सा सालन का हिस्सा आपकी पसंद होगा और मैं वो लुक़मे में ले लूँ, तो आपके कल्ब अनवर पर यह बात गरां गुजरे, मैं इसको भी बर्दाश्त है। सुबहान अल्लाह, कितना अदब है, कितना एहतराम है, किस कदर वफा है। दोबारा मैं अर्ज़ कर रहा था, मेरे नबी ने सवाल फरमाया कभी तूने उसके साथ बैठकर खाना खाया कि तुझे पता चल जाए इस बंदे का किरदार कैसा है, बंदा है कैसा, तुझे पता चल जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। करीम आका ताजर बुजम शफ़ी मज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सरीद पेश किया गया था। सरीद रोटी के टुकड़े, खा रोटी जौ की हो या गंदम के ज़माने में जौ की रोटी अमूमन थी, गोश्त के शोरबे में भुगो लेना, इसको सरीर कहते हैं। बारगाह सातिमा में सरीर एक बड़े तबाक में, थाल में, परात में पेश किया गया। करीम आका ने सहाबा इकराम को अपने साथ बैठा लिया। मेरे करीम आका के पहलू में एक सहाबी बैठे थे, मैं जानबूझ के नाम नहीं ले रहा, उन खुद फरमाते हैं कि मैं बैठा था, ये कभी यहाँ डालते कभी यहाँ, कभी बोटियाँ थी ना, कोई यहाँ कोई यहाँ, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ। फरमाते हुजूर ने मेरा हाथ पकड़ लिया, फरमाया अपने आगे से खा, जो तेरे मुकद्दमे तेरे आगे, वो दूसरे के आगे से क्यों लुक़्मा उठा रहा है। मेरे नबी ने यही फरमाया, देख उसके साथ कभी खाना खा के उसका अंदाज क्या है, फिर बताना वो अच्छा है कि बुरा है। और दूसरी चीज़ आपने क्या फरमाई थी, कभी उसके साथ सफ़र किया है, फिर भी पता चल जाएगा वो बंदा कैसा है। आपको याद होगा बाज़ औक़ात आप बस में सफ़र करेंगे ना, तो आपकी साथ वाली सीट वाला आपको इतना तंग कर देता है कि आपका बैठना मुश्किल हो जाता है, खूब खुल कर बैठता है। देखना ये है, इसी तरह आप किसी को अपने साथ सफ़र पर ले जाएं, फिर देखना ये होता है वो आप पर बोझ बनता है या आपका बोझ उठाता है। हमारे यहाँ एक बात बड़ी मशहूर है, ज़िम्नन बात कर देता हूँ ताकि बात समझ आ जाए। हम ये कह देते हैं जी हम फलां जगह गए थे, गाड़ी अपनी थी, कोई खर्चा हुआ ही नहीं, कह देते हैं ना। ये कह देते हो कि नहीं, फिर मेरा इनकार करें या अवैध करें, कह देते हैं ना। किसी दो रिश्तेदार की गाड़ी है ना जी, हमें फलां जगह ले जाओ, वो ले गया, कहते कोई कितना जो कोई खर्चा नहीं है, गाड़ी तो अपनी थी। तेरा खर्चा नहीं है, जिसका रगड़ा निकल गया उससे तो पूछ,
جس کی گاڑی تھی وہ پانی کے ساتھ تو نہیں چلتی ہے نا، اس کا بھی تو خرچہ ہوا ہے نا۔ دیکھ اس کا کردار کیسا ہو، تیرے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے، تیرے لیے بوجھ بن جاتا ہے یا تیرا بوجھ اٹھاتا ہے۔ کریم اکرم اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھ، پھر تجھے پتہ چلے گا وہ بندہ کیسا ہے۔ اور تیسری چیز کیا تھی، اس کے ساتھ لین دین کر کے دیکھ، وعدے کا کیسا ہے، تو اس سے کوئی چیز لی، کیا وقت پر اس سے واپس کی ہے، تیرے ساتھ اس کا سلوک اچھا تھا، یا تو نے اس سے کوئی چیز لی، پھر دیکھ اس کا کردار کیسا ہے، اس کے تیور کیسے ہیں، وہ تیرے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے یا زیادتی کرتا ہے۔ جب تک ان چیزوں کا پتہ نہ ہو تو کیسے کہہ سکتے ہیں بندہ اچھا ہے یا بندہ برا ہے۔ جو پہلی بات میں نے عرض کی تھی کہ ہمسایہ، جو میں عرض کر رہا تھا، یہ دیکھنا ہوگا اب وہ جو اپنے ساتھ ہے سفر میں وہ بھی ہمسایہ، جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہے یہ بھی آپ کا ہمسایہ۔ دیکھنا یہ ہے کہ تیرے ساتھ اس کا سلوک کیا ہے۔ میرے کریم آقا ہمسائے کی فضیلت بیان فرما رہے تھے، اور یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جبریل نے مجھے ہمسائے کے بارے میں اتنی تاکید کی، مسلسل تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے خیال کر لیا کہیں اللہ تعالی ہمسائے کو وارث بھی نہ بنا دے، کہ جائیداد میں بھی وارث ہوگا۔ بنایا نہیں اللہ نے، فرماتے کہ اتنی تاکید کی کہ میں ڈر گیا کہ کہیں اللہ تعالی ہمسائے کو جائیداد میں بھی وارث نہ بنا دے۔ ارشاد گرامی قدر فرمایا، یاد رکھ تیرے 3 طرح کے ہمسائے ہیں۔ ایک وہ ہمسایہ ہے خواہ وہ تیرے پہلو میں بیٹھا ہے، تیرا ہم سفر ہے، تیرے ساتھ کاروبار کر رہا ہے، یا اس کا گھر تیرے گھر کے ساتھ ہے، کوئی بھی صورت ہے۔ کریم آقا نے فرمایا ایک وہ ہے کہ جس کے 3 حق ہیں، ایک وہ ہے جس کے 2 حق ہیں، ایک وہ ہے جس کا 1 حق ہے۔ پھر میرے نبی نے وضاحت فرمائی، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام آپ ارشاد فرما دیجئے اس کا معنی کیا ہے، کسی کے 3 حق ہیں، کسی کے 2 حق ہیں، کسی کا 1 حق ہے۔ میرے کریم آقا رسول اللہ نے فرمایا ایک وہ ہے جو تیرا ہمسایہ بھی ہے، ایمان والا بھی ہے، تیرا رشتہ دار بھی ہے۔ اب حق ہمسائے بھی کی ہے، حق اسلام بھی ہے، اور حق قرابت بھی ہے۔ 3 حق ہو گئے نا۔ میرے کریم فرماتے ہیں جو آدمی اپنے حق قرابت کو ادا کرتا ہے، اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حقوق ان کے ادا کرتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں اللہ اس کا رزق بھی بڑھا دیتا ہے، اللہ اس کی عزت بھی بڑھا دیتا ہے۔ جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں نا، قطع رحمی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کا رزق بھی بڑھا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت بھی بڑھا دیتا ہے۔ دوسرا وہ ہمسایہ جو تیرا ہمسایہ بھی ہو، مسلمان ہے مگر تیرا رشتہ دار نہیں ہے، یا رشتہ دار ہے مگر مسلمان نہیں ہے، اس کے 2 حق ہیں۔ ایک وہ تیرا ہمسایہ ہے جس کا 1 حق ہے، وہ تیرا ہمسایہ ہے، نہ تیرا رشتہ دار ہے نہ وہ ایمان والا ہے، اب اس کا 1 حق ہے۔ صحابی کہتے، راوی کہتے کہ ہم نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام اگر ہمسائے کے حقوق اتنے ہیں تو کیا ہم قربانی کا گوشت اپنے ہمسائے کو دے دیں؟ کیونکہ میرے کریم آقا نے فرمایا تھا، سبحان اللہ فرمایا تھا تو اپنے گھر میں گوشت پکائے نا تو 2 پیالی پانی اس میں زیادہ ڈال دے، اگر تو بوٹی نہیں دے سکتا تو اپنے ہمسائے کے گھر شوربہ ہی بھیج دے، اپنے ہمسائے کے ساتھ اس سے سلوک کر، اس کے ساتھ بھلائی کا سلوک کر، وہ غریب ہے تو اس کا خیال کر۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے کریم آقا کے ارشاد گرامی قدر ہے، 3 مرتبہ میرے نبی نے فرمایا تھا لیسا بمؤمنین، لیسا بمؤمنین، لیسا بمؤمنین، وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے۔ تو عرض کیا گیا تھا یا رسول اللہ یہ کون بدقسمت ہے جس کے لیے 3 مرتبہ زبان وحی ترجمان سے یہ جملہ ادا ہو گیا کہ وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں، وہ ایمان والا نہیں ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا تھا وہ جس کا ہمسایہ بھوکا ہو اور وہ خود پیٹ بھر کے سو جائے، وہ ایمان والا نہیں ہے۔
ہمسائے کے دکھ درد میں تو اس کا شریک ہوگا، تو دیکھیے گا اس کو۔ جب میرے کریم آقا نے اس قدر تاکید فرما دی تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام، اتفاقی بات ہے قربانی کا موسم اب بھی قریب ہے نا۔ صحابی نے عرض کر دیا یا رسول اللہ قربانی کا گوشت ہمسائے کو دے دیں؟ میرے کریم آقا نے فرمایا یہ قربانی اللہ تعالیٰ کے ہاں تقرب کے لیے ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہے، اس لیے کسی کافر کو قربانی کا گوشت نہ دینا۔ کیا بولا میں نے کہا؟ نہ دینا، کسی کافر کو قربانی کا گوشت نہ دینا اگرچہ وہ ہمسایہ ہو۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال ضرور پیدا ہوگا، اور جس طرح یہ سوال کیا بھی جاتا ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے بعض ملازم نوکر عیسائی ہیں، گھروں میں، فیکٹریوں میں، دکانوں پر، کھیتوں میں وہ کام کرتے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ لین دین ہے، وہ قربانی کے دن گوشت مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں، یا ان کو نہ دیا جائے تو خلاف مروت سمجھا جاتا ہے، پھر کیسے کیا جائے؟ میرے نبی نے تو منع فرما دیا ہے کہ قربانی کا گوشت کافر کو نہیں دیا جائے گا، منع کر دیا ہے۔ اب ہم دیں گے تو گناہ گار ہوں گے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، قربانی ہی برباد نہ ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، اس لیے ہم وہ کام تو نہیں کریں گے جس سے اللہ کے نبی نے منع کیا۔ پھر کیا کیا جائے؟ میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھتا ہوں، آپ نے مجھے خوب سوچ کر سمجھ کر جواب دینا ہے، پھر میں اگلی بات کروں گا۔ قربانی کی کھال، قربانی کے جانور کی کھال آپ بیچ کر اپنی ذات پر صرف کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ سارے بتا دو۔ اگر آپ کا بھائی، آپ کی بہن، آپ کی پھوپھی، آپ کا تایا، چچا غریب ہو، آپ اسے قربانی کی کھال دے دیں، وہ بیچ کر اپنی ذات پر صرف کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ الحمدللہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اگر آپ کسی کو قربانی کی کوئی شے دے دیتے ہیں، کھال دے دیتے ہیں یا گوشت دے دیتے ہیں، وہ اس کا مالک بن گیا۔ اب وہ چاہے تو گھر رکھے، چاہے تو بیچ دے، جس کو چاہے دے دے، یہ گوشت کسی کافر کو دیا جا سکتا ہے۔ میری بات کی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ مزید آسان کر دیتا ہوں تاکہ میری بات سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ یہ تو یہ ہوا نا کہ آپ کے گھر کسی نے قربانی کا گوشت بھیج دیا اور آپ اس گوشت کے مالک ہو گئے، اب وہ آپ جس کو جی چاہے دے دیں۔ دوسری صورت، گھر میں سربراہ خامد ہے، بیوی صاحب نصاب نہیں ہے، صرف خامد صاحب نصاب ہے، باپ صاحب نصاب ہے، اولاد صاحب نصاب نہیں ہے، ایک بھائی صاحب نصاب ہے، دوسرا بھائی صاحب نصاب نہیں ہے۔ اب یہ خامد صاحب نصاب ہے، بیوی پر قربانی نہیں ہے، بیوی پر قربانی نہیں ہے، بھائی صاحب نصاب ہے، دوسرا بھائی صاحب نصاب نہیں، اس لیے اس پر قربانی نہیں ہے، باپ صاحب نصاب ہے، اولاد صاحب نصاب نہیں، اولاد پر قربانی نہیں ہے۔ اب یہ صاحب نصاب باپ اپنی اولاد کو دے دے، خامد اپنی بیوی کو دے دے، بھائی اپنے بھائی کو دے دے، تو وہ گوشت اس کی ملکیت ہوگا، وہ آگے تصرف کر سکتا ہے۔ میری بات کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ یعنی اس طرح اس ہیلے کے ساتھ کافر کو دیا جا سکتا ہے، ویسے کافر کو نہیں دیا جا سکتا کہ میرے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم نے اس سے منع فرما دیا۔ کریم آقا رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ میرے نبی نے حضرت ابی ہریرہ کو 5 باتوں کے بارے میں بتایا تھا۔ پہلی بات کیا تھی بھلا؟ اپنے آپ کو حرام سے بچا لیں، سب سے بڑا عبادت گزار ہو جائے گا۔ اور دوسری بات کیا تھی؟ اللہ کی عطا پر راضی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے،
پہلا کیا تھا؟ اپنے آپ کو حرام سے بچا لے. دوسرا کیا تھا؟ اللہ کی عطا پہ راضی ہو جا. اور تیسرا کیا تھا؟ اپنے ساتھی ہمسایہ اپنا ساتھی اپنے ساتھی کے ساتھ اپنے ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کر پکا ایمان والا ہو جائے گا. چوتھی بات میرے نبی نے یہ فرمائی تھی، دوسرے کے لیے وہی پسند کر جو تجھے پسند ہے، پکا ایمان والا ہو جائے گا. انشاءاللہ اس موضوع پہ آئندہ جمعۃ المبارک عرض کروں گا کہ اپنے لیے جو تجھے پسند ہے یہی دوسرے کے لیے پسند کر. تو ایک ایمان والا ہے. انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، تم تو سارے بھائی بھائی ہو، اپنے بھائی کی اصلاح کیا کرو، اس کے لیے اعلیٰ سوچا کرو. میرے نبی نے کتنا پیارا ہمیں سبق دیا اور اسلام کتنا اعلیٰ مذہب ہے. انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعۃ المبارک کو رب نے چاہا تو اگلا موضوع کیا ہوگا؟ اپنے لیے وہی پسند کر جو دوسرے کے لیے، یا دوسرے جملہ دوسرے کے لیے وہی پسند کر جو تجھے اپنے لیے پسند ہے. انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعۃ المبارک کو اس موضوع پہ گفتگو ہوگی. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.